قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہم نے کہا تھا نا اصل ٹارگٹ کوئی اور نہیں صرف ترکی ہے۔ جی ہاں، غیر مسلم طاقتوں نے ترکی کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے سال 2023 سے قبل ہی ترکی کی تباہی کا منصوبہ بنا لیا۔ اور دوستو، یہ کوئی چھوٹی موٹی سازش نہیں، یہ مسلمانوں کی تباہی کی ابتدا ہے جو ترکی سے شروع کی جا رہی ہے اور آگے بڑھ کر یہ ایران اور پاکستان کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ عالمی سازش مسلمانوں کے خلاف ہے کیا؟ آج کی ویڈیو سن لیں۔ مستقبل قریب میں کیسے مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کیا جائے گا، انتہائی اہم انکشافات آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ غیر مسلم طاقتیں کسی صورت بھی پاکستان ترکی کو مسلم امہ کا اتحاد بنانے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے وہ نت نئی چالیں چلتے آ رہے ہیں۔ اب صہیونی طاقتیں کھل کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں آ گئی ہیں۔ جی ہاں دوستو، اب 2023 سے قبل مطلب خلافت عثمانیہ کے 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے سے قبل ہی ترکی کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنگ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان شروع ہوئی تو بات ترکی تک جا پہنچی، کیونکہ اصل ٹارگٹ ترکی ہی تھا۔ ترک صدر بھی ڈرنے والے نہیں، انہوں نے بھی اسرائیل کے خلاف دبنگ اعلان کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ اردگان نے دبنگ انداز میں عالمی طاقتوں کو پیغام دے دیا کہ یروشلم ہمارا ہے۔ طیب اردگان نے بڑی پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ خلافت عثمانیہ دوبارہ بنانے کا اعلان کر کے جہاں اسرائیل امریکہ کے پیروں تلے زمین نکال دی، وہیں عرب ممالک بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ لیکن غیر مسلم طاقتیں جانتی تھیں کہ ترکی ایسے خطرناک اعلان کرے گا، اسی لیے آج یورپی یونین سمیت روس نے ترکی کے خلاف اعلان جنگ کا عندیہ دے دیا ہے۔ یورپی یونین نے خبردار کیا کہ ترکی کی جانب سے یونان کے ساتھ توانائی کے وسائل اور سمندری سرحدوں کے تنازع کے حوالے سے اشتعال انگیزی اور دباؤ کی وجہ سے وہ ترکی پر پابندیاں عائد کر سکتے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان نے ترکی سے کہا کہ وہ مشرقی بحیرہ روم میں یک طرفہ اقدامات سے اجتناب کریں۔ یورپی کمیشن کی صدر نے یہ بات برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں کی ایک ملاقات کے دوران کی۔ اس سے قبل ترکی اور یونان نے ہاٹ لائن تشکیل دی تاکہ خطے میں ممکنہ جھڑپوں سے بچا جا سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب ترکی نے تیل اور گیس کے ممکنہ ذخائر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک متنازع علاقے میں اپنے بحری جہاز بھیجے۔ ایک طرف یونان کو لے کر یورپی ممالک ترکی پر دباؤ ڈال رہے ہیں تو دوسری طرف آذربائیجان پر جنگ مسلط کر کے ترکی کو ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ترکی کو ایک ایسی لڑائی میں شامل کر دیا جائے تاکہ غیر مسلم طاقتیں بآسانی ترکی پر حملہ کرنے کا راستہ تلاش کر سکیں۔ لیکن طیب اردگان اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں۔ طیب اردگان نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جب تک قراباغ کو آرمینی قبضے سے آزاد نہیں کروا لیا جاتا اس وقت تک یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ صدر اردوان نے کہا کہ قراباغ کا مسئلہ حل نہ ہونے پر آرمینیا نے ایک بار پھر آذربائیجان پر حملہ کر دیا ہے، لیکن اس بار انہیں غیر متوقع نتیجے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اردگان نے کہا کہ برادر ملک آذربائیجان نے آرمینیا کے زیر قبضہ قراباغ بچانے کے لیے ایک عظیم تحریک شروع کی ہے۔ آذربائیجان کی فوج نے بڑی کامیابی سے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے بہت سے مقامات کو آزاد کروا لیا ہے۔ روس کیونکہ آرمینیا کا اتحادی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آرمینیا کے لیے ماسکو لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیبیا میں ترکی اور روسی فوجوں کا آمنا سامنا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اب روس چاہتا ہے کہ ترکی آرمینیا جنگ میں نہ کودے، اور اگر ایسا ترکی کرے گا تو اس کو روسی فوج کی مزاحمت دیکھنے کو ملے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اگر روس اور ترکی بھی اس جنگ میں کود جائیں گے تو بات دوسرے ممالک تک پھیل جائے گی، جو دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ ماسکو کا کہنا تھا کہ وہ دونوں پڑوسی ملکوں آذربائیجان اور آرمینیا کے وزرائے خارجہ کی ملاقات کرانے کے لیے تیار ہے۔ ماسکو نے ترکی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ متنازع علاقے قراباغ میں
فوجیوں اور دہشت گردوں کو استعمال نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ لیبیا سے جنگجوؤں کو قراباغ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مسلح گروہوں کے شامی اور لیبیا کے جنگجوؤں کو ناگورنو قراباغ خطے میں بھیجا جا رہا ہے، جہاں آذربائیجان کی فوج اور آرمینی نژاد دیگر افراد کے مابین کئی دن سے لڑائی جاری ہے۔ روس نے لڑائی میں شامل ممالک سے تنازع میں غیر ملکی دہشت گردوں اور کرائے کے فوجیوں کے استعمال کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ شامی حزب اختلاف کے دو ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ ترکی آذربائیجان کی حمایت کے لیے شامی حزب اختلاف کے جنگجو بھیج رہا ہے، تاہم ترکی اور آذربائیجان نے اس کی تردید کر دی۔ دوسری طرف یورپی یونین نے ترکی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، یورپی یونین ترکی کے ساتھ ایک مثبت اور تعمیری رشتہ چاہتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ترکی کے مفاد میں ہی ہے۔ اگر ترکی باز نہ آیا تو اس کو نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یورپی ممالک نے کہا، ہم توقع کرتے ہیں کہ ترکی اب یک طرفہ اقدامات نہیں کرے گا۔ اگر ترکی نے ایسا دوبارہ کیا تو یورپی ممالک اپنے پاس موجود تمام آلات اور طریقوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ٹول باکس ہے جسے ہم ترکی کے خلاف فوراً استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن طیب اردگان کہاں ڈرنے والا ہے؟ وہ مسلمانوں کا ایک دبنگ لیڈر ہے۔ طیب اردگان نے ان تمام دھمکیوں کے باوجود یورپی ممالک اور روس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے تمام تر وسائل اور اپنی چاہت کے ساتھ اپنے برادر اور دوست ملک آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا، یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک قراباغ کو آزاد نہیں کروا لیا جاتا۔ طیب اردگان نے مشرقی بحیرہ روم کی پیش رفت پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ لیبیا کے ساتھ ترکی کے معاہدے نے مشرقی بحیرہ روم میں ترکی کی کارروائیوں کو جائز روپ عطا کر دیا ہے۔ خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ترکی کی طاقت کے سامنے فی الحال آرمینیائی فوج نے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ آرمینیا نے ناگورنو قراباغ کے متنازع علاقے پر آذربائیجان کے ساتھ جاری جھڑپوں میں سیز فائر پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ عرب خبر رساں ادارے کے مطابق آرمینیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں ناگورنو قراباغ میں سیز فائر کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آرمینیا آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ OSCE کے ساتھ قراباغ پر دوبارہ سے سیز فائر کرنے پر تیار ہیں۔ دوستو، فی الحال اس جنگ کا ٹلنا مسلمان ممالک کے لیے انتہائی خوشائند بات ہے، لیکن آنے والے وقت میں تمام مسلم ممالک کو ایک ہونا پڑے گا، نہیں تو غیر مسلم طاقتیں ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کا شیرازہ بکھیر دیں گے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔